10 سال وہ حکمران رہے، امیر المومنین رہے، کیسے انہوں نے امت کو سنبھالا۔ بیت المال میں پیسے آ گئے، کیا کریں جی؟ فرمایا کہ یہ بیت المال میں پیسے آ گئے، مسلمانوں کے پیسے، کن کے؟ مسلمانوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تمام ہر مسلمان کا وظیفہ مقرر کریں، اتنا وظیفہ اس کو مقرر کریں کہ پورا سال اس مسلمان کا آرام سے گزر جائے۔ جس کو آج کل یورپ میں، امریکہ میں، کافروں کی دنیا میں یاد رکھیے بے روزگاری الاؤنس کہتے ہیں۔ دیکھیں وہ دے دیتے ہیں، کوئی آدمی بے روزگار اس کو دے دے۔ حضرت عمر سب کو دیتے تھے، جن کا روزگار نہیں ان کو بھی، جن کا روزگار ہے ان کو بھی، کہتے بیت المال آپ لوگوں کا ہے، تقسیم کر دیں۔ اس لیے ہم خلافت کی بات کرتے ہیں کہ شاید بیت المال میں سے 2-4 پیسے ہمیں بھی مل جائیں۔ سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ خلافت کی بات کریں، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات کریں۔ بھائیوں آپ تک بھی بیت المال کے 4 پیسے پہنچ جائیں گے۔ اب بیت المال میں ٹکا میرا نہیں ہے، ٹکا نہیں آپ کا ہے نا میرا ہے۔ 18,000 ارب روپے کا بجٹ ہے نا تقریباً۔ میں پڑھ رہا تھا اسے تو یاد رکھیے اس میں ناچ گانے کے لیے بھی پیسے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں جو ہے نا بھائی ناچ گانے کا ڈپارٹمنٹ قائم ہوا ہے جی، فنون لطیفہ، ہاں جی۔ وہ اقبال نے کہا تھا بھائی جو ہے نا بھائی شمشیر و ثنا اول، طاووس و رباب، یہ طاووس و رباب ناچ گانا یہ تو زوال کی آخری حد ہے۔ یونیورسٹی میں ناچ گانے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں اور اپنی یونیورسٹیوں کو دنیا میں ہم کیا کریں گے، ان کا سافٹ امیج بحال کر۔ واہ واہ، آگے غریبوں کو دوائی کے لیے پیسے نہیں مل رہے، آپ دوائی دیں گے تو آپ کا سافٹ امیج یہ ہوگا۔ ناچ گانے سے سافٹ امیج نہیں ہوتا، وہ کافر جیسے جس ڈائریکشن میں ہمیں چلاتے ہیں۔ اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں، بہت قیمتی بات، وظیفے مقرر ہونے شروع ہو گئے سالانہ۔ ہر مسلمان کہتے ہیں کہ کس کو کتنا دیں جی، کس کو کتنا وظیفہ دیں۔ شروع کرنے لگے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فیصلہ کیا فرمایا، سارے مسلمان ذہن میں رکھیں، فرمایا کہ سب سے زیادہ وظیفہ پورے سال کا، فرمایا کہ حضور کے اہل بیت کے لیے مقرر کیا جائے۔ دیکھیں یہ تھے عاشق رسول، یہ تھے حضور سے محبت کرنے والے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اسامہ بن زید حضور کے غلام تھے، میں ان کے زیادہ مقرر کر دیے۔ عبداللہ بن عمر آپ کے اپنے بیٹے ہیں حضرت عمر کے، ان کو اعتراض ہوا، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی میں اسامہ دونوں ہم عمر ہیں، جس جہاد میں وہ شریک ہوئے ہیں اس جہاد میں اپنی تلوار بے نیام کر کے اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے میں بھی پہلی صف میں تھا، اسامہ بھی تھے، ان کا آپ نے وظیفہ زیادہ مقرر کیا، تنخواہ سالانہ میری کم مقرر کی ان سے۔ عبداللہ ابن عمر بھی کوئی کم نہیں، خدمات کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ میری بھی دین کے لیے اتنی ہی خدمات ہیں جتنی خدمات کن کے ہیں، اسامہ کی، ان کا اپنا وظیفہ زیادہ مقرر کیا، میرا کم مقرر کیا۔ امیر المومنین کے بیٹے کا وظیفہ کم مقرر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ، یاد رکھیے سارے مسلمانوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے، حضرت عمر امیر المومنین، خلافت راشدہ، جب ہم کہتے ہیں خلافت، لوگ کہتے ہیں جمہوریت، لوگ کہتے ہیں سیاست، بھائی یہ خلافت۔ کہنے لگے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ بالکل مجھے پتہ ہے، یاد ہے کہ جس جہاد میں آپ شریک وہاں اسامہ بھی شریک، دونوں اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ اسامہ سے محبت کرتے تھے۔ اپنے بیٹے کو کوئی کر سکتا ہے؟ میں تو نہیں کر سکتا، میں تو کہوں گا کہ جی میرے بیٹے نے اسلام کی سب سے زیادہ خدمت کی، اگرچہ نماز ہی نہ پڑھتا ہوتا ہوں۔
اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے بھتیجے کو، ہاں جی چچا تایا ماما، پھر تو ایک ہجوم۔ جب باری آتی ہے کہ بھائی کس کو جو نا بھائی صدر بنائے، کہتے ہیں مجھے بنائے، وزیر اعظم کہتے ہیں مجھے بنائے۔ خلافت راشدہ کس چیز کا نام ہے؟ میرٹ کے اوپر فیصلے کرنے کا نام ہے۔ کہنے لگے بیٹا اسامہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ اسامہ سے محبت کرتے تھے، اس لیے میں نے ان کا وظیفہ آپ سے زیادہ مقرر کیا، ان کی تنخواہ زیادہ سالانہ مقرر کر دی۔